بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر ٹرمپ کی ایران پر مزید سخت حملے کرنے کی دھمکی کے بعد آپ کو ایران امریکہ تنازع کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟ جی انفارچونیٹ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ سے اسکلیشن کی طرف جا رہی ہیں، لیکن اسی کچھ بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایم او یو ایگری ہوا تھا دونوں ممالک کے درمیان، اس میں تو ایک لاہ عمل تھا. میں سمجھتا ہوں ایک روڈ میپ تھا. 60 دنوں کے بعد ایک مربوط اور کمپریہنسو ڈیل ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں امن اور اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. تمام ڈپلومیٹس ہوں جو سفارتکاری سے اس میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، امن میں یقین کرنے والے لوگ ہیں، وہ بڑے پر امید تھے، کانفیڈنس کی حد تک پر امید تھے کہ ہم ایک مربوط انداز میں آگے بڑھیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ ماضی کے کچھ دن پہلے ایک حملہ ہوا ایران کی طرف سے کچھ ایسی ویسلز پر جو کہ سویلین ویسلز تھیں، آئل لے کر جا رہی تھیں. تو اس کے نتیجے میں تھوڑی سی ایسکلیشن دوبارہ ہوئی بیکاز یو ایس نے بھی ریٹیلیٹ کیا پھر. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ لگا کہ یہ شاید آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوگا بیکاز آف کورس ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایم او یو ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ ٹیتھنگ پرابلمز ہوں، لیکن بڑی قوی امید یہ تھی کہ کیونکہ بہت ہائی سٹیکس ڈپلومیسی ہے کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے بھی، قطر بھی شامل حال ہے اس تمام مذاکرات میں، تو نوبت نہیں آئے گی کہ دوبارہ سے ایسکلیشن کی طرف ہم جائیں. لیکن ابھی لاسٹ 2 دنوں میں ہم نے پھر دیکھا کہ کچھ شپس کو ٹارگٹ کیا گیا ایران کی طرف سے، اور وہ شپس جو تھیں وہ ان میں سے ایک تو قطر کا فلیگ کیری کر رہی تھی. قطر واز پلئنگ اے رول آف سالس، ان کی شپ کو اٹیک کر دیا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اب یہ کیوں ہوا اس کے بارے میں تو اوبیسلی ہم اسیسمنٹ ہی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر جو پاور سٹرکچر ہے غالباً اس کے اندر مختلف آرا ہیں. ایک تو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس کے رہنما اور لیڈر جو ہیں وہ مسعود پشکیان صاحب ہیں جو آئے تھے اسلام آباد بھی، اور انہوں نے ہی سائن کیا ہے اس ایم او یو پہ. لیکن آپ نے دیکھا بھی کچھ دن پہلے جو باقر کالبیاف صاحب ہیں جو کہ ان کے اسپیکر ہیں، غالباً ان کا ایک پروگرام غالباً ٹیلی ویژن پہ چل رہا تھا، اس کو روکا گیا. ان کی پارلیمنٹ نے اس کے حوالے سے پروٹیسٹ بھی کیا. تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوا کہ کچھ غالباً وہاں پہ مختلف آرا پائی جاتی ہیں. اب امید کرتے ہیں کہ جو پریگمیٹک یا ماڈریٹ ایلیمنٹس ہیں وہ پریویل کریں گے، اور جو تھوڑے ریڈیکل پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں غالباً وہ تھوڑا سا تحمل سے قائم لیں گے. کیونکہ دیکھیے بڑی محنت کے بعد 4 مہینے کی طویل مذاکرات کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل کے 2 ذاتی وزٹس ہوئے ایران کے، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے بھی انگنت وزٹس رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ٹیلی فون کانورسیشنز، اور آپ نے خود دیکھ لیا تھا جب ہمارے جو سوئٹزرلینڈ کے اندر امریکن وائس پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ پچھلے 3 ماہ میں ان کی فیلڈ مارشل صاحب سے جتنی بات ہوئی ہے ان کی کسی سے نہیں ہوئی. تو مطلب اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ بہت ڈیٹیل ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں. Is it a surprise for you کہ یہ جو ایم او یو سائن ہوا تھا یہ اتنی جلدی ختم ہو گیا، یا آپ کو مطلب تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گا؟ سرپرائز نہیں، شوق کہہ سکتی ہیں آپ. لائک اوبیسلی جس طرح سے آپ لوگ پورا میڈیا، آئی تھنک دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے پچھلے 4 ماہ سے، کسی نہ کسی انداز میں ہم سب انویسٹڈ ہیں اس پروسیس میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں اسٹیبلٹی، امن ہو. اور آف کورس بہت ٹرسٹ کا گیپ تھا ایران اور امریکہ کے درمیان. 47 سال سے ایک طرح سے ٹرسٹ کا فقدان تھا. دے ڈونٹ ٹرسٹ ایچ ادر ایٹ آل. بڑی ہاسٹائل ریلیشن شپ تھی. اس کو ایک نیز پر لانا یہ بہت ہی محنت کا کام تھا، بہت ہی جمع مردی کا کام تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایون یو این نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، بڑی بڑی طاقتیں نہیں کر پا رہی تھیں. یہ سہرا اللہ نے پاکستان کے سر پہ ڈالا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اور پرائم منسٹر نے یہ بہت ہی مشکل اور کمپلیکیٹڈ ڈپلومیٹک، جسے ہم کہتے ہیں ہائی سٹیکس ڈپلومیسی، اس کا بیڑا اٹھایا. اور اس میں اوبیسلی بہت چانس تھا کہ یہ ناکام بھی ہو جاتی، لیکن ان کی جو ڈٹرمنڈ ایفرٹس تھیں، اور اس کے بعد پھر قطر بھی شامل حال ہوا. پوری دنیا اس کو سپورٹ کر رہی تھی بیکاز آف کورس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ پوری شدت کے ساتھ دوبارہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو پھر اس کا فال آؤٹ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے فال آؤٹ تو ٹریجڈی ہی انفارچونیٹ نظر آتی ہے، کیونکہ اوبیسلی جنگ کہیں بھی دنیا میں ہوئی ہے تو اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم تو کبھی بھی نہیں ہوا. دیکھیے یہ جنگ کو روکنے کے لیے ہی تو تمام دنیا کاوشیں کر رہی تھی. ایون ہم لوگ میڈیا میں بھی جب بات کرتے ہیں، آف کورس ہو سکتا ہے کچھ شعلہ بیاں اینالسٹ بھی آتے ہوں آپ کے پروگرام میں، لیکن میری تو جہاں پہ بھی بات ہوئی میں نے یہی کہا کہ دیکھیے ہم کو ٹھنڈا کرنا ہے سچویشن کو. ایسا نہیں کہ ہم ایک طرف کی پوائنٹ آف ویو کو لے کر ہم اسی کو اجاگر کرتے رہیں. اگر ہم بیلنسڈ انداز میں دیکھیں تو یقیناً ایران کے بھی بہت سارے خدشات ہیں، امریکہ کے بھی ہوں گے،
ہمارے لیے ایک ڈپلومیٹک ایکولیبریم برقرار رکھنا پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے بہت مشکل کام تھا. وہ انہوں نے رکھتے ہوئے اس چیز کو آگے بڑھے. تو اوبیسلی ہم ابھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی ایسا شاید ڈپلومیٹک ایفرٹ ہو جس کے نتیجے میں جنگ کی طرف ہم نہ بڑھیں, کیونکہ جنگ جو ہے وہ تو ڈسٹرکشن لے کے آتی ہے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. گزشتہ روز خیبر پختونخوا اسمبلی سے منظور ہونے والی قانون سازی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان خیبر پختونخوا حکومت شوکت یوسف زئی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. شوکت صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایسا بل کیوں منظور کروایا جس میں جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو بلو پاسپورٹ چاہیے, ان کو ٹول ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرنی, ان کو جو ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ ان کو فری اسٹے کرنا ہے, اور جسٹس آف پیس کے اختیارات چاہیے. وائی از دیٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں اس چیز کو نگیٹو انداز میں پیش کیا گیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو چیزیں دی گئی ہیں بلز کے اندر معمولی سے امینڈمنٹ لے کر لائے ہیں, اور وہ صرف اس بنیاد کے اوپر لے کر آئے ہیں کہ جو اسپیکر کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ طے ہوا تھا, جس میں تمام چاروں اسمبلیاں گلگت بلتستان اور اے جے کے ان سب نے مل کر اپنے اپنے جو ایکٹ ہے اس میں نظر ثانی کر کے اس میں یکسانیت لانے کی وہ تھی. اور کچھ چیزیں جو یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ فلاں بلو پاسپورٹ مانگا فلاں, یہ 2014 میں بھی ایک اس طرح کی ریکمنڈیشن مانگی گئی تھی, 2018 میں مانگی گئی تھی, لیکن نہیں ہوا کیونکہ اس میں لکھا ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو دی فیڈرل لاز. تو وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے اختیار میں ہے نا پاسپورٹ دینا نہ دینا. بلو پاسپورٹ ابھی بھی مل رہا ہے, تمام ایم پی ایس کو مل رہا ہے, صرف انہوں نے اسپاؤس کے لیے مانگا تھا, اس میں ریکمنڈیشن دی. اب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو ان کا بات ہے, عالم کے سینٹ کے اندر ان سب کو ملا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھو اس کو اتنا وہ پیش کیا جاتا ہے, یہ ٹوٹل اس وقت جو ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ملا کے سینٹ 1000 بنتے ہیں, تو 1000 بلو پاسپورٹ کو ہٹا کے آپ نے 54,000 اس وقت جو میں نے ابھی ریسرچ کر کے دیکھا ہے 54,000 بلو پاسپورٹ ایشو ہوئی. یہ کن کو ایشو ہے یہ بھی تو پتہ کرنا چاہیے کہ ہر سرکاری. جی بیسیکلی میرا سوال میرا اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب اس قسم کے ایجنڈے کے اگینسٹ ہیں, وہ ہمیشہ اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, اس کو عمران خان صاحب بالکل ڈسکریج کرتے ہیں جس میں پیسہ انوالو ہو, جس میں قومی خزانے کو یا جو عوامی پیسہ ہے اس پہ کوئی برڈن پڑ رہا ہو. بالکل اس کی مخالفت وہ کرتے رہے اور ہمیشہ سے کرتے رہے, اور یہی چیزیں تھی جو ابھی تک یہ ہوتی رہی ہیں. دوسرا جو ہے نا سیکورٹی کے حوالے سے, جو آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کے جو حالات ہیں, ہمارے 30-35 لوگوں کو تھریٹ ہے باقاعدہ, اور ان کے گھروں پہ حملے بھی ہوئے ہیں, ان کو گرنیڈ بھی پھینکے گئے ان کے اوپر. تو اگر وہ ان کے سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں یا اس حوالے سے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لائسنس دے دیا جائے, ہم اپنے بندے خود رکھنا چاہتے ہیں, اگر پولیس, کیونکہ پولیس کے حوالے سے بھی ایک ایکٹ اس میں بل میں آ گیا ہے کہ 3 سے زیادہ نہیں ہوں گے پولیس والے. اس وقت تو 20 ہیں, کسی کے پاس 15 ہیں, کسی کے پاس 10 ہیں, 10 سے کم تو ہے ہی نہیں. تو یہ تو اچھا واحد بندے مختص کر دیے. باقی لائسنس جو ہے وہ جس کی مرضی ہے پیسہ دے کے لائسنس دے, جس طرح آپ نے بہت اچھے سے جسٹیفائی کیا کہ گرنیڈ پھینکے گئے تو لائسنس اس میں جاری کر دیا گیا,